اردو نیوز کے لیے میں ہوں فرحان خان، اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مارگلہ روڈ پر، اور مارگلہ روڈ کے بالکل عقب میں مارگلہ ہلز واقع ہیں، جہاں 2 سے 3 دن سے مختلف جگہوں پر بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی ہے، آتش زدگی ہے، اور اس وقت بھی میرے عقب میں آپ دھوئیں کے گھنے بادل دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو آگے کے علاقے ہیں، سید پور ولیج ہے، اس کے پیچھے جو رینج ہے اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں سے بھی دھوئیں کے بڑے بڑے بادل دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے مارگلہ ہلز میں آتش زدگی کے واقعات کا نوٹس لیا تھا، جس کے بعد مختلف ادارے NDMA اور پاکستان فوج کا ایک ہیلی کاپٹر اور دیگر جو ادارے ہیں وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک ہیلی کاپٹر تھا جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آگ اتنے وسیع پیمانے پر لگی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر لگی ہے کہ جس کو بجھانے کے لیے بھی ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ چونکہ یہ موسم بہار کے بعد مختلف پرندوں کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے، تو بریڈنگ سیزن کے دوران وہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں، وہاں ان کے انڈے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی آتش زدگی کے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وائلڈ لائف، خاص طور پر پرندوں اور جانوروں کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ روز لگنے والی آگ جو ابھی تک جاری ہے، اس کے نتیجے میں وائلڈ لائف کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، پرندوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور کچھ ایسی وائلڈ لائف کی، جنگلی جانوروں کی ڈیڈ باڈیز بھی دیکھنے میں سامنے آئی ہیں۔ اب حکومت پاکستان اور جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مارگلہ ہلز کی آگ کو بجھایا جائے، اور دیکھنا یہ کہ کتنے وقت تک وہ اسے بجھا سکتی ہے۔ مارگلہ ہلز کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ کسی بھی قسم کی لکڑی یا درخت کو جو ہے اسے کاٹ نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے قانونی طور پر۔ تو اس کے نتیجے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے درخت جو ہیں وہ خشک ہو کر ان کی ٹہنیاں یا وہ درخت نیچے زمین پر گر جاتے ہیں تو وہ بہت عرصے تک وہاں پہ پڑے رہتے ہیں۔ اب جب ایسی صورتحال کے اندر وہاں پہ آگ بھڑکتی ہے تو وہ آگ بجھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام خشک ٹہنیاں اور درخت جو ہیں وہ آگ پکڑ لیتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس جو انتظامیہ ہے، جو دیکھ بھال کرنے والے ادارے ہیں مارگلہ ہلز کے، وہ ان لکڑیوں کی نکاسی کا کوئی انتظام کریں، ان لکڑیوں کو جو درخت خشک ہو جاتے ہیں اور جو ٹہنیاں زمین پر گر جاتی ہیں انہیں بیچنے کا اور انہیں جنگل سے نکالنے کا انتظام کریں، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں کسی قسم کی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اور آج منگل کے روز بھی مارگلہ ہلز میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹر مسلسل پانی بھر کے لا رہا ہے اور وہاں پہ چھڑکاؤ کر رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آگ اتنے وسیع پیمانے پر لگی ہوئی ہے کہ اسے بجھانا ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ممکن نہیں ہے، بلکہ ملٹیپل جو آگ بجھانے کے طریقے ہیں ان کا استعمال کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کی سخت گرمی پڑنے کی پیشگوئی بھی کی ہے، اور انہوں نے شہریوں سے گرمی سے بچنے سے، دھوپ سے بچنے کی انہیں ہدایت کی ہے، اور 29 سے 1 جون تک ملک کے بالائی علاقوں میں اور بعض دیگر علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ لیکن اوورال ملک کے تمام بڑے جو گرم علاقے ہیں ان کے اندر ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور ہیٹ ویو کے دوران جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں، اور NDMA نے بھی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔